اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولتي يا فاطمة وعيسي يا مولتي يا فاطمة وعيسي يا مولتي يا فاطمة وعيسي بحق دم المظلوم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره الذي خلق الأشياء ناطقة بحمده والشكر والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات وعوازي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات وآواز بلند محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت. بے شمار دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت. بے شمار صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے کہ خالق اکبر آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا، بانیان فرش ازا کا یہ صف ازا بچھانا، علماء و ذاکرین کی پڑھائی میں حکیم کے خالق اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور اس مجلس ازا کا ثواب سید
سجاد شرائی صاحب سید ذوالفقار شرائی صاحب کے والدین مرحومین سید ذوالفقار علی شرائی صاحب کی اہلیہ مرحومہ، ان کے داماد مرحوم اور ان کے بھابھی مرحومہ اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ سید ذوالفقار شرائی صاحب کی اہلیہ مرحومہ، ان کے داماد مرحوم اور ان کے بھائی مرحوم اور ان کی بھاوج مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مجلس حسین تحفظ دین کا نام ہے۔ تحفظ دین، اقامہ صلاۃ، اور میں ایز اے طالب علم سخت نالا ہوں اس وقت مجلس کے اجراء پہ۔ یہ چند لمحے وقفہ ہو جاتا با جماعت نماز کے بعد، یہ مجلس شروع ہو جاتی تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو جانی تھی۔ تحفظ دین کے لیے شہادت مظلوم کربلا ہوئی ہے۔ چہ جائے کہ مسجد کی پیش نماز کو ہی اسی وقت پہ پابند کر لیا جائے کہ تو نے دین کا قتل اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ بہرحال یہ انتظامی مجبوریاں ہیں ان کی، میں پڑھوں گا کیا آپ سنیں گے کیا یہ مجھے نہیں معلوم کہ میری بات آپ پہ کتنی اثر انداز ہوگی۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، پھر آپ مووی بھی بنا رہے ہیں، مووی آپ نے چلانی بھی ہے، دکھانی بھی ہے، کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں؟ ابھی جس کی سواری برآمد ہونی ہے اس کا سر سجدے میں کرنا تھا، اور یہاں بولنے والا خود بے نماز اور سب کو جماعت سے محروم رکھ کے یہاں بیٹھا ہے۔ کیا تاثر پہنچے گا، کیا تاثر ہم دینا چاہتے ہیں؟ خدا را اپنی رسومات سے بچ نکلیں کہ میری مجلس خراب ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو جانا تھا، کتنی قیامت آ جانی تھی۔ زیادتی ہم کرتے ہیں اور انگلی دشمن اٹھاتا ہے۔ بے شک میری باتیں آپ پہ نالا ہوں، مجھے آپ کی رضا نہیں چاہیے، مجھے خدا اور رسول کی رضا چاہیے۔ آذان شروع ہوتی ہے اکبر کے نام سے، آذان ہو رہی ہے، بمائے پیش نماز ہم مسجد سے غائب ہیں۔ یہاں سے جو اٹھ کے گئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب وہاں انہیں پیش نماز ہی میسر نہیں ہوگا تو ہم کیا ان مجالس سے، کیا ہماری عزاداری، کیا ہماری مجالس، کیا ہماری روحانیت۔ اور پھر کوئی عام بندہ بھی کرتا ہے نا تو یہ گھر سادات کا ہے، اگر سادات یہ ہمیں درس دیں گے چھوڑ دو نماز اور بیٹھے ہوئے کو اٹھا لو، یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں تھا، یہ وقفہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال آپ مطمئن بیٹھے ہیں تو میں دو چار باتیں، نہیں اگر ایسے ہے تو مسئلہ نہیں ہے میرے لیے،
آپ کچھ بولیں گے، کچھ میرے ساتھ تعاون کریں گے، آپ اگر مہربانی کریں تو آ جائیں، سیٹیں چھوڑ دیں کرسیاں، آ جائیں اندر۔ جتنے انتظامیہ ہیں 2-4 بندوں کے علاوہ جو دائیں بائیں ہیں وہ بھی مجلس میں آ جائیں، تو کیا تاثر پہنچے گا یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ نمازی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور بے نماز کر رہے تھے۔ میں اذان کا انتظار کر رہا ہوں، اذان کے دوران میں آپ کی سمع خراج بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم اس کا ایکو بند کر دیں، آواز میں شک ہو، ایکو بالکل بند کر دیں۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل قلبی دار و مالی شار و شکار و رزقی دار و اولادی ورار و جان دین لکو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقر و قرار برحمتک یا رحم الرحیم۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم اس کی عظمت کو، ہم اس کی عزت کو نہیں سمجھتے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ انما خرجت لإصلاح امت جدی۔ اس مظلوم کی ابھی شبیہ برآمد ہونی ہے نا۔ مکہ سے جب نکلے، مدینہ سے جب نکلے، تو جو فرما رہے ہیں کہ میں شرارت کے لیے نہیں جا رہا، فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا، امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا بزرگ چلے بے شک نہ آ سکیں، جوان تھوڑا سا آگے آ جائیں، تو ذہن بن جائے، کوئی 2-4 باتیں کر لوں میں آپ سے۔ اللہ مشکل ہے۔ لإصلاح امت جدی، میں نانا کی امت کے لیے اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اچھا، محمد و آل محمد۔ چلو میں نے کیا گزارش کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے نکلے؟ نانا کی امت کی اصلاح۔ اور ہم نے کربلا سے کیا لیا؟ آیا یہی اصلاح ہے
آیا یہی دن ہے کہ حسینیت کے نام پہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرا اپنا گھر ہے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کہنا ہے اور مجھ پہ واجب کیا ہے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ تعمیر امامت بتا رہا ہے کہ امام ہوتا کون ہے، امامت پہ اللہ کا خرچہ کتنا ہے، امام کہتے کسے ہیں، امام ہوتا کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے اللہ نے تیرے دادا ابراہیم کی آزمائش کی۔ پیغمبر کب آ رہے ہیں؟ مکہ میں عام الفیل میں آ رہے ہیں۔ یہ وقوع کب کا ہے؟ ولادت رسالت سے پہلے کا۔ توجہ چاہتا ہوں، چلو بیٹھ گئے ہو تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ رسالت کی ظاہری ولادت سے کئی ہزار سال پہلے کا۔ بزرگ کو یاد اس سے کروایا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو عینی شاہد ہو، جو اس واقعہ کو دیکھ۔ اچھا یہ روایت نہیں ہے، کسی محقق کی تحقیق نہیں ہے، کسی فلسفے کا فلسفہ نہیں ہے، کسی مورخ کی تاریخ نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت قرآنیہ ہے، اور اس قرآن کی آیت ہے کہ جس کے ٹائٹل پیج میں اس نے لکھ دیا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لا شک کتاب میں حبیب کو اللہ یاد کروا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ حبیب وہاں موجود تھے، حبیب ان آنکھوں سے وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، اپنی زبان سے نہیں۔ دعوت فکر ہے ہر مفکر کو، ہر مسلمان کو، ہر جیدو کو کہ ظاہری طور پہ مکے میں آنے والا ہر نبی کے آنے کے بعد آنے والا خلق کب ہوا ہے کہ ہر نبی کا زمانہ اللہ اسے یاد کروا رہا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حبیب تیرے اللہ نے ملائکہ سے کہا کیا؟ کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا۔ یہ دنیا میں بصورت انسان، بصورت آدمی، پہلے انسان کی بات ہے، پہلے انسان کی بات بھی اسے یاد کروا رہا۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ نہیں ہیں مجلس میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، رسول تیرے رب نے جب کہا فرشتوں سے، انی، تو جو ہے میں جائلٌ فی الارض خلیفہ۔ ایک تو اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خلیفہ بنانا کسی انسان کے پاس کی بات نہیں، خلیفہ بنانا خالق اکبر کا کام ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حبیب تیرے اللہ نے ملائکہ سے کہا، کہ ملائکہ سے رہا ہے
کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں اور اپنا جانشین بنا رہا ہوں. بنا انسانوں میں سے رہا ہے. کہا ملائکہ کو ہے، فرشتوں کو ہے کہ میں اپنا، جب فرشتوں کو کہہ رہا ہے تو فرشتوں میں سے ہی بنا دیتا. اور وہ فرشتوں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ بنانا ہی چاہتا ہے تو ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں. ہمارے اندر میں سے کوئی بنا لے. کہا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون. اچھا، فرشتے جو کہہ رہے ہیں، جب فرشتوں نے جھوٹ بولا تھا، میں بڑے آرام سکون سے آپ کو منزل امامت تک لے کے جانا چاہتا ہوں. تمہیدی گفتگو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں تک آپ میرا ساتھ دیں گے، اور جب آپ کے ذہن میرے گفتگو کے ساتھ چل پڑے نا، پھر انشاءاللہ ہم نتیجہ خیز گفتگو کی طرف روانہ ہوں گے. کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اذہان کو تھوڑا قریب کر رہا ہوں. کہا فرشتوں سے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں میں سے بنایا نہیں، بنایا انسانوں میں سے. بلند تر صلوات پڑھ لیں اور ان کو باہر ہی بھیج دیں، بجائے یہاں لڑنے کے ان کو باہر ہی بھیج دیں. چلو بیٹا جاؤ، شاباش. بلند تر صلوات پڑھ لیں. تھوڑا توجہ فرمائیں نا، تھوڑا توجہ فرمائیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. میں زمین پہ بات نہیں پھینک رہا. میرے اس سامعین میں LLB لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بال کی کھال اتارتے ہیں. ہاں، وکالت کب ہوتی ہے؟ جب کسی نتیجے تک پہنچنے میں بندہ دونوں پہلوؤں کو، دونوں فائلوں کو پڑھتا ہے. وہ لوگ بھی، میں صرف بچوں سے خطاب نہیں کر رہا، اور اس کیمرے کی مدد سے وہاں تک میرا خطاب پہنچے گا جہاں تک کوئی سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اور اس کیمرے، میرے مخاطب صرف آپ نہیں ہیں، اور اس کیمرے کی مدد سے جہاں تک میرا یہ پیغام، میری یہ گفتگو پہنچ رہی ہے، میں ہر ذی روح کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ فرشتوں سے رہا ہے، بنا انسانوں میں رہا ہے. اور فرشتے بھی کہہ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اور پھر اسے بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا. کیا فرشتے دیکھ چکے تھے انسان کو؟ انسانوں میں سے پہلا انسان خلق ہو رہا ہے. فرشتے اس کا انجام دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ خون ریزیاں کرے گا. فرشتہ اگر غیب کا علم بتا دے تو وہ معصوم، میرا نبی بتا دے تو میں کافر. نہیں ہے، تیری توجہ نہیں ہے. فرشتہ نہ دیکھ کے بھی سامنے صرف انسان کے مٹیریل کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس مٹیریل سے بن رہا ہے. مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، ہوا، آگ، مٹی، پانی سے جو گوندھا گیا ہے نا آٹا، اس مٹیریل کو دیکھ کے اس کے انجام تک کی خبر دے رہا ہے کہ یہ کیا کرے گا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اور اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بن پہلا انسان رہا ہے، یاد حبیب کو کروا رہا ہے. بن پہلا انسان رہا ہے، یاد محبوب کو کروا رہا ہے. تو پتہ چلا
کہ زمین پہ آنے والا بصورت انسان یہ پہلا ہے، لیکن انسان اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ بصورت آدمی، آدم کی شکل میں پہلا انسان آ رہا ہے، ورنہ چھوڑ دوں، میں بجھاڑتے نہیں ڈالتا۔ مالک یہ یاد تو اسے کروا رہا ہے، یہ مکہ میں رہا ہے، بھیج تو اسے مکہ میں رہا ہے، سارے نبیوں کی بات اس سے کروا رہا ہے کہ دیکھ آدم کے ساتھ کیا ہوا، دیکھ نوح کے ساتھ کیا ہوا، دیکھ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، یونس کے ساتھ، توجہ ہے، یونس کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، ہیں اس سے پہلے آنے والے۔ ادھر اسے یاد کروا رہا ہے کہ ان کے حالات دیکھ، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ ایک آنے والا ہے۔ توجہ ہے، نکالا مجھے جنت سے فریب زندگی دے کر، پھر دیا شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی، جنت سے نکال کے پھر جنت کے لیے کام کر، یہ کرے گا تو جنت، 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 توجہ ہے، یہ کرے گا تو جنت، سارے جنت کے بورڈ لگا کے پھر کہہ رہا ہے کہ ماں کی خدمت کرے گا، سارا کچھ کرنے کے باوجود جب تو ماں کا خادم بنے گا نا تو پھر تو جنتی ہے۔ دیندار بن کے بھی نماز دیندار پڑھتے ہیں، مجلس دیندار سنتے ہیں، روزہ دیندار رکھتے ہیں، حج دیندار، خمس دیندار، زکوٰۃ دیندار، جہاد، تبرہ، یہ سارے کون کرتے ہیں؟ دیندار۔ دینداروں سے کہہ رہے ہیں یہ سارے کام کرنے کے باوجود تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جب تک تیری ماں تجھ پہ راضی نہیں، تو جتنا بڑا دیندار ہے تیرے جنت میں کوئی، اگر دیندار کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جس کی مجلس میں آیا ہے، اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، آگے نہیں جانا، دین است حسین۔ دین کیا ہے؟ بولو، نہیں، دین کون ہے؟ حسین۔ دین کون ہے؟ حسین۔ دیندار تو اور میں، دین ہے حسین، تو اور میں جب تک ماں کو راضی نہ کریں جنت میں نہیں جا سکتے۔ دین ہے حسین، حسین کی ماں ہے فاطمہ، جو اپنی ماں کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دین کی ماں کو ناراض کر کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ نہیں ہے آپ کی توجہ، اللہ اکبر، پانی دو یار مجھے یا رسول اللہ، دیندار اتنے تک دیندار بن نہیں سکتا، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ ماں دیندار کی راضی نہ ہو، اور جس پہ دین کی ماں ناراض ہو۔ چلو میں لفظ بدلتا ہوں، جنت چاہیے تجھے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اب جنت کے جوانان ہیں حسن و حسین، جنت تو جب جائے گا جب تجھے حسن و حسین لے جائیں گے، حسن و حسین جب جائیں گے جب ان کی ماں آرڈر دے گی۔ نہیں ہے آپ، تو اس سے مخالفت کر کے کون سے بل پاس کروا رہا ہے؟ یہ دین تیرے بلوں کا محتاج نہیں ہے، یہ سارے بلے مل کے جتنے بل اکٹھے کر لیں، سب بلوں کو ایک بل میں آل محمد کے صدقے میں داخل کر دیا جائے گا، یہ سارے بل۔ اور دین
ان بلوں کا محتاج نہیں۔ اسلام ان کو مقدس نہیں کہتا کہ جو محتاج بل ہوں، کہ میں بل پاس کر رہا ہوں آج کی اس مجلس کے توسل سے کہ یہ مقدس ہے، یہ مقدس ہے، یہ مقدس ہے، یہ مقدس ہے۔ بس مقدس وہ ہے کہ جن پہ انما یرید اللہ کا تعالی اللہ نے لگا دیا۔ قرآن جسے مقدس کہے، قرآن جن کی طہارت کا اعلان کرے، بس وہی مقدس ہیں۔ باقی تو کچھ 40 سال اگر دل پاسی کرنا، پہلے تو صحابی کی تعریف کرنا، یہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ ہم نوکر ہیں صحابہ کے، ہم تابعدار ہیں صحابہ کے، لیکن کون صحابی؟ وفادار یا غدار؟ رسول کے دروازے پہ داڑھی سے صفائی کرنے والا یا رسول کے گھر کو آگ لگانے والا؟ صحابہ کے منکر نہیں ہیں ہم۔ کیا کہے گا، کیا اس پہ تعزیر لگائے گا جس نے ابو ذر جیسے صحابی کو مدینہ بدر کر دیا اور غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ ہے ابو ذر کہ جس کے بارے میں صادق رسول کہہ رہا ہے میں محمد نے اتنا سچا بندہ نہیں دیکھا کہ جس کو آسمان نے سایہ دیا اور زمین نے اٹھا کے رکھا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا ہے۔ جلاؤ ان کتابوں کو، آگ لگا دو ان کتابوں کو جن میں یہ لکھا ہے فلاں 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 نے ابو ذر کو ربضہ کے جنگل میں بھیجا۔ آپ نہیں ہیں مجلس میں، پتہ نہیں میں کیوں اسے شروع کر بیٹھا۔ اور پھر اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے جسے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں، نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، تجھے ایک جہنمی ڈولا، باغی ڈولا قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ شہید کو صحابی کہے گا یا قاتل کو صحابی کہے گا؟ تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ یزید جیسے ملعون، ابن ملعون، اس دین کے خلاف اٹھ کے ملیا میٹ ہو گئے کہ آج قبر کا نشان بھی نہیں مل رہا، لیکن جہاں تک حسین کے خون کا قطرہ گیا ہے، اب میں دکھاتا ہوں مزاریں بنی ہوئی ہیں۔ اور ملا کی جہاں تک بات ہے، ابن شریح سے بڑا ملا کون تھا؟ ابن شریح سے بڑا قاضی کون تھا؟ لیکن جیسے ہی اشرفیوں کے تالے کھولے، یہ ملا بک گیا۔ اس ملا کے فتوے سے کیا ڈر؟ جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا، اس سے بڑا فتویٰ کیا دے گا تو؟ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ تو لہذا عقل کے ناخن لو، بھائی عقل کے کالج کے بھگوڑو، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو۔ اور میری کام پڑھ شیعت کو۔ شیعت کل بھی مظلوم تھی، شیعت آج بھی مظلوم ہے، اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی۔ اس بے غیرت نے بغض کی وجہ سے نہیں پڑھا، تو نے جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھا۔ اگر شیعت کو پڑھتا یہ حالت نہ ہوتی، شیعت کو پڑھتا، شیعت تو نام لے دیا گیا ہے نا، اصل اسلام کا نام ہے شیعت، اصل دین کا نام ہے یہ محمدن لا جو بنایا گیا، یہ دشمن نے نام دیا ہے، ورنہ پورا دین دین محمدی ہے۔ یہ فقہ جعفریہ انہوں نے ہمیں ٹائٹل دیا نا، کوئی فقہ حنفیہ بنا لیا، کسی فقہ جعفریہ ہی فقہ محمد ہے، اور مذہب آل محمد ہی دین اسلام ہے۔
اس کے علاوہ دین جو ہے کچھ نہیں ہے. اور اس دین جس طرح اقرار توحید واجب ہے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، آتی ہیں مجھے لچھے دار تقریریں لیکن ضرورت نہیں ہے ان کی. بس سنا سنا کے خطابت اتنا سن کر دیا میں نے اپنے قوم کو کہ اب ڈینی ٹال کا ٹیکہ بھی نہیں اثر کرتا. پڑھنا دین کیا ہے؟ توحید جتنی اتنی ضروری ہے رسالت، اور اتنی ہی ضروری ہے امامت. امامت روح اسلام کا نام ہے. جب تک روح بدن میں موجود ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، ہاتھ ٹٹول رہا ہے، زبان بول رہی ہے، پاؤں چل رہا ہے، روح نکل گئی تو پھر کیا ہے؟ مردار. اور مردار ہوتا ہے نجس. جس طرح بدن سے روح نکل جائے یہ جسم بدبودار ہوتا ہے، اسی طرح اسلام سے آل محمد نکل جائیں تو یہ بیدار نہیں ہے. اور دلیل دے رہا ہوں. بڑی امامت کو امامت کیا ہے؟ اگر میں صرف اسی مقدمے پہ بیٹھ گیا تو عشر درکار ہے اس پہ. میرے 8ویں امام صلی اللہ محمد مرو تشریف لا رہے ہیں مدینہ سے. مرو بس ٹھیک ہے، مرو تشریف لا رہے ہیں. مرو اس مقام کا پرانا نام ہے. مشہد کیوں مشہور ہوئی؟ شہادت کی جگہ. یہ علاقہ توس ہے، اس کا پرانا نام مشہد ہے، پرانا نام مرو ہے. جب مولا کو لے کے آ رہے تھے نا تو نشا پور کے مقام پہ 4000 سے لے کے 40,000 تک بندوں کی روایت ملتی ہے یہاں مولا کے استقبال کے لیے آئے. مولا اپنی سواری پہ سوار ہیں، باہر پردہ ہے، ہودج کے اندر ہیں. مقام نشاپور پہ جب پہنچے تو جم غفیر نے مولا کا استقبال کیا اور استقبال کر کے فرمایا کہ اپنے جد بزرگوار کی کوئی حدیث سنائیے. اور یہ جو حدیث ہے یہ ہے حدیث قدسی. اور اس حدیث کو حدیث ذاہب کہتے ہیں. حدیث ذاہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو. سونے کی زنجیر والی سلسلہ ذاہب، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو. سونے کی زنجیر والی حدیث ہے. موڈ گزارا کرو. او بندے ایک دم مر گیا ابا او ٹر گیا اسے میرے جائے کون مولوی جی ماما سے ماما بھی ٹیٹ ہے ابے واسطے قرآن پڑھا رہا ہے. مولوی اور نو آؤں کوئی نہیں سی. ٹھیک ہے وہ قبر تے بہ گیا نا قرآن کھول کر پتہ تے ایسی عظمت نو کتنا کو پڑھے ہے. وہ قرآن بھی کھولے تھے کہ میں کو نہیں آؤں میں کو نہیں آؤں میں کو توجہ ہے میں کوئی نہیں آؤں میں کوئی نہیں آؤں میں کوئی نہیں آؤں. تو جہاں سیاح سے انہیں آکے انہیں بخشوا لیا کوئی ہو رہے دے نال دا لے آئیے. وہ پھر کو میرے نال دا پھڑ کے لے آیا انہوں بھی نہیں سی آؤں. ہاں انہوں بھی نہیں سی آؤں. انہیں بھی آکھے ہوں میں بھی پھس گیا ہاں. وہ پہلا پہ آدھا سی میں کوئی نہیں آؤں میں کوئی نہیں آؤں. دوجا نال آیا اس آکھے میں بھی تیرے جہاں میں نہیں ہے تو مجلس میں بھی تیرے جہاں. انہیں آکھے انہیں دعا بخشوا لیا.
نے آخر کسی تیسرے نے پھڑ کے لے آئیے. وہ تیسرا بھی ساڈے جہا سی, توجہ ہے, تیسرا بھی ساڈے جہا سی, انہوں بھی کوئی نہیں. پہلا پیادا سی مینوں کوئی نہیں آਉਂਦਾ, مینوں کوئی نہیں آਉਂਦਾ, مینوں کوئی نہیں. دعا نہ میں بھی تیرے جہا, میں بھی. تیسرا جلے آ کے اس آخر جی میں نب دیجیے نباؤ جی میں نے کہ ہوں ایک گھنٹہ تے نبھانا ہے نا, تہاڈی مرضی, ہس کے میرے نال نبھاؤ جی. ادا نبڑ گیا ہے, بلند تر صلوات پڑھ لو. بسم اللہ, بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد و محمد. چلو ہون خیر ہوگی, شوکت اگے آ یار. بسم اللہ. حیدری, توجہ ہے. حدیث کیا ہے؟ سلسلۃ الذاہب, سلسلۃ الذاہب. سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو, اور ذہب کہتے ہیں سونے کو. سونے کی زنجیر والی حدیث, اور ہے بھی حدیث قدسی. حدیث قدسی اور دوسری حدیث میں فرق ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ فرشتے کے توسل سے پیغمبر تک آتی ہے, اور پیغمبر پھر ہم تک پہنچاتے ہیں. اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ فرشتے کو بھی درمیان میں حائل کرتا, گوارا نہیں کرتا. ہاتف سے آواز آتی ہے, پیغمبر سنتے ہیں یا معصوم سنتے ہیں, اور وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے. توجہ ہے. یہ حدیث جو ہے نا, یہ حدیث سلسلۃ الذاہب, سونے کی زنجیر والی حدیث. مولا ہودج سے باہر اور اس جمع غفیر کے صاحب نے مولا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ جلی رہنے دو, کچھ نہیں ہوتا. اگر اتنی گرمی مجھ پہ اثر انداز نہیں ہے تو یہ بھی قبول کر لوں گا. توجہ, بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, فمن نہیں اسے رہنے دے, یہ تنگ کرے گا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمنا من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے حصار میں آ گیا اور میرے عذاب سے بچ گیا. یاد ہو گئی ہے یہ حدیث؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حصار میں آ گیا وہ. یہ حدیث مولا امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے, بابا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس سے لی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. امام جعفر نے کس سے؟ امام باقر سے. امام باقر نے کس سے؟ امام زین العابدین سے. زین العابدین نے بابا سے. بابا نے امیر المومنین سے. امیر المومنین نے رسالت مآب سے. رسالت مآب نے حاتف سے یہ سنی. یعنی کوئی غیر معصوم اس حدیث میں راوی نہیں, کوئی غیر معصوم اس حدیث میں راوی نہیں. مولا فرما رہے ہیں دادا بابا سے میں نے سنا, رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. لوگوں نے کہا ہم تو سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, ہم تو عذاب سے. مولا فرماتے نہیں, الا بشرطھا و شروطھا. ہاں اس لا الہ الا اللہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے پھر ایک شرط ہے, ان شرطوں میں سے ایک شرط کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یعنی جب تک ولایت آل محمد کا اقرار نہیں کرتا
چاہے رام رام کر یا لا الہ الا اللہ پڑھ، تجھے کوئی فائدہ نہ۔ روح دین کو ولایت اہل بیت کہتے ہیں، روح دین کو امامت کہتے ہیں۔ یاد کر اس وقت کو جب تیرے اللہ نے تیرے دادا ابراہیم کی آزمائش کی۔ اب نہیں ہے مجلس میں، میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ کا ذہن تھوڑا سا قریب کر لوں۔ اب ہے اجازت دو جملے پڑھ لوں؟ بسم اللہ۔ رسول دیکھ رہا تھا ابراہیم کی آزمائش ہو رہی تھی۔ کتنی آزمائش ہوئی ابراہیم کی؟ میرا اللہ تو بتا، کہا اسی سے پوچھ جسے میں یاد کروا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بتائیے ابراہیم کی آزمائش کن کن مقامات پہ ہوئی؟ آواز رسول آئی، ان یتخذ اللہ ابراہیم عبدا قبل رسولا قبل نبیا، کہ اللہ نے ابراہیم کی پہلی آزمائش جو کی وہ مقام عبدیت پہ کی، وہ مقام عبدیت پہ کی کہ ابراہیم عبد کیسا ہے۔ اب نہیں ہے مجلس میں، بندہ کیسا ہے؟ مولانا یہ کون سی بات ہوئی؟ میں بھی عبداللہ، آپ بھی عبداللہ، ہم بھی اللہ کے بندے، ابراہیم بھی اللہ کا بندہ، اس میں فضیلت کیا ہے؟ ہاں میں یہ کہہ دوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ اور ہے، اللہ کہے یہ میرا ہے۔ اللہ کہے یہ میرا ہے۔ اور مقام عبدیت ابراہیم کیا ہے؟ لاکھوں کا مجمع ہے، سارے اس بے غیرت کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے انا ربکم الاعلی۔ اسی ماحول میں اسی کے خداؤں کے کسی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ گھسیٹ کے بتا رہا ہے بدبخت یہ خدا نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ خدا نہیں، یہ لائق سجدہ نہیں، یہ لائق عبادت نہیں۔ کسی کے گلے میں رسی ڈال رہا ہے، کسی کی ٹانگ میں رسی ڈال رہا ہے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے، اور سارے آ کے اسے شکایت لگا رہے ہیں نمرود یہ تو ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ جب نمرود نے جا کے دیکھا کہ اس کے جھوٹے خداؤں کے کسی کے گلے میں رسی، کسی کے ٹانگ میں رسی، کسی کے بازو میں رسی، اور اس کی تذلیل کر رہا ہے، نمرود کہتا ہے ابراہیم یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا بدبخت یہ خالق نہیں، خالق وہ خالق ہے جو تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق۔ ادھر سے ابراہیم کا یہ عمل دیکھا، وہ جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بنا، جنہیں کہہ رہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، ان کے سامنے سے پردے ہٹائے، پردے ہٹا کے دکھایا کردار ابراہیم کون ہے تم میں سے ایسا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کون ہے تم میں سے ایسا؟ لاکھوں میں ایک ہے میرا، ان لاکھوں پہ میری نظر نہیں پڑ رہی، اس ایک کو دیکھ رہا کون ہے ابراہیم جیسا۔ کون ہے؟ جب ابراہیم عبدیت کی منزل پہ، اور عبدیت کی منزل صرف ابراہیم کے لیے نہیں رکھی گئی، میرا رسول بھی عبد ہے، تو بھی عبد ہے، میں بھی عبد ہوں۔ عبدیت ابراہیم یہ ہے کہ لاکھوں میں سے ایک فرشتوں کے پردے ہٹا کے دکھا رہا ہے۔ محمد کی عبدیت یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اکبر۔ رسول کو نہیں لے گیا، نبی کو نہیں لے گیا، خاتم المرسلین کو نہیں لے گیا، کس کو لے گیا؟ سبحان الذی اسری
नफसा, पाक है वो जात जो ले गई अपने आबद को, ले गई अपने आबद को। इब्राहिम भी आबद, इब्राहिम भी आबद, मोहम्मद भी आबद। उसकी अबदियत और इसकी अबदियत में इतना फर्क है कि रात को अबदियत की मंजिल पे गया और गया जूतों समेत। अबदियत मुस्तफा, अबदियत मूसा, मूसा को कहा जूता उतार के आ। मोहम्मद को कह रहा है मेरा आब्द जूतों समेत आ। मेरा अल्लाह ये जूतों समेत मंगवाने की क्या जरूरत थी? आवाज कुदरत आई, इस बदबख्त मखलूक में से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे ख्वाब था। उन बदबख्तों से जूतों से मंगवाऊंगा कि मेरा हबीब गया। जूतों से बनवाऊंगा। हाँ, चौथे आसमान पे पहुंचे। चलो जो सब आपको यह हदिया कर रहा, पूछना उलमा से जाके, हर महफिल में जाते हैं आप, अभी तक आप भी मुतमईन नहीं हुए कि किस महफिल में जाके मैं कामयाब हो जाऊंगा। फिर आपको ये दावत दे रहा हूँ और पूछो जाके उलमा से। ये चौथे आसमान पे अल्लामा इलाही बख्श लिख रहे हैं, सुन्नी राइटर है, कि जब चौथे आसमान पे पहुंचे ना मेरा हबीब, तो सफ़े अंबिया लगी हुई थी और मेरा परेशान मजमा तेरी परेशानी में और इजाफा करता हूँ। और जिस तरह तू हैरान है ना, चौथे आसमान पे सारे नबी हैरान थे। ओहो, वक्त था नमाज का। ओए ओए ओए, तू छोड़ के बैठा है। वो सोच रहे थे पढ़ाएगा कौन। तूने पढ़ाने वाले को भी यहाँ पाबंद कर लिया। आज अल्लाह जाने तो हुसैन जाने, तवज्जो है। वहां परेशान थे कि पढ़ाएगा कौन। आदम अबुल बशर है, आ मुसल्ले पे। कहा अबुल बशर हूँ, इमाम नहीं। अबुल बशर हूँ मगर इमाम नहीं। मुसल्ला इमामत पे मैं नहीं, 1.25 लाख की इमामत के लिए मैं नहीं। नूह 2650 साल जिंदगी गुजार के गया है। आदम सानी है, पढ़ा नमाज। कहा कश्ती पे ले जाके निजात दिलाना और है, 1.25 लाख की इमामत और है। आओ यूनस, मुसल्ला इमामत पे खड़े हो। कहा मछली पे के पेट में तेरी इबादत गुजारी और है, 1.25 लाख का इमाम बनना हो रहा। यूसुफ तू आ, याकूब तू आ, इलियास तू आ, इब्राहिम तू आ। अल्लामा इलाही बख्श मेराज नबी में ये बात लिख रहे हैं, 1.25 लाख नबियों में खलबली मची हुई थी कि कौन पढ़ाए नमाज, कौन खड़ा हो मुसल्ला इबादत पे, कौन हमारी इमामत करे। अल्लामा कहते हैं कि कितना अजीम है मेरा रसूल। ओए ओए ओए, तेरी चुप्पे में दारैन कुर्बान करूं। कौन पढ़ाए नमाज। कहते हैं ऐसे में जिब्राइल जब चौथे आसमान पे पहुंचे, कहता कितना अजीम है मेरा नबी कि जिसको 1.25 लाख की इमामत के लिए हजरत जिब्राइल ने बाजू पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया। तवज्जो में बैठे हो। मैं कहता हूँ अल्लामा साहब, चौथे आसमान पे जनाबे जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खड़ा किया और आपने देख लिया कि 1.25 लाख की इमामत के लिए जिब्राइल जिसे खड़ा कर रहा है उसे मोहम्मद कहते हैं। तू जरा जमीन पे आ, वही मोहम्मद 1.25 लाख के मजमे में जिसका बाजू पकड़ के दिखाए वो मेरा मौला है। बुलंदतर सलावत पढ़नी बारे दीगर बुलंदतर सलावत। ये चौथे आसमान पे तो तुझे इमामत नजर आई, वही मोहम्मद जिसका बाजू पकड़ के दिखा रहा है
وہ میرا مولا علی ہے. اور صرف چوتھے آسمان پہ نہیں جماعت ہوئی, امامت ہے نا میرا موضوع, زمین پہ بھی جتنے نبی آتے رہے اللہ سب سے تعہد لیتا رہا, آخری ایک آئے گا, آخری ایک آئے گا, آخری ایک آئے گا, اس کی نصرت بھی کرنا, اس پہ ایمان بھی لانا, اس کی نصرت بھی کرنا, اس پہ ایمان بھی لانا. جاؤ مجھے کوئی پھٹی پرانی کتاب بھی دیکھا دو کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کوئی نبی آیا ہو جس نے نصرت محمد مصطفیٰ کی ہو. قرآن پڑھ رہا ہوں, توجہ ہے, نصرت محمد مصطفیٰ کی ہو, یہ قرآن ہے. آئیں گے نبی بھی, نصرت مصطفیٰ بھی ہوگی, مگر آج نہیں, 12ویں کے زمانے میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھے آسمان پہ بھی ایک جماعت ہوئی تھی, سارے نبیوں سے تعہد لینے والے نے. جب عیسیٰ کو کہا, عیسیٰ نے کہا میرے اللہ ہر ایک کو تو نے زندگی دی, زندگی کے بعد اٹھا لیا, اور ہر نبی جب آیا جنت کی بشارت دے گیا, جب گیا دروازہ بند کر گیا. آیا جنت کی بشارت دے گیا, گیا دروازہ بند کر گیا. یہ جو آ رہا ہے نا, یہ اکیلا نہیں, یہ کہہ رہا ہے میں دروازہ کھول کے جا رہا ہوں. کیوں میں اکیلا نہیں, میرے پیچھے 12 اور آ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا اللہ اس محمد کا زیارتی تو بنا. آواز قدرت آئی, عیسیٰ کوئی بات نہیں, صرف تیری خواہش یہ ہے کہ تو میرے ایک محمد کا زیارتی بنے. میری خواہش یہ ہے کہ میں تجھے 14 کا زیارتی بنا. میری خواہش یہ ہے کہ تجھے 14 کا زیارتی بناؤں. اور صرف ایک عیسیٰ زندہ نہیں, الیاس زندہ, خضر زندہ, ادریس زندہ. یہ کیوں زندہ رکھے؟ اس لیے کہ کوئی بے غیرت میرے 12ویں کی غیبت پہ حملہ نہ کرے. کہ اتنے 1000 سال کیسے زندہ رہا, اتنے 1000 سال جی, اتنی لمبی زندگی کیسے. لو ایک مثال پیش کر رہا ہوں, یہ بال بھی تو تیرے ہیں نا, داڑھی کے بال بھی تیرے ہیں نا, اگر تو نہ کٹوائے تو کتنے لمبے ہو جائیں؟ ہاں بہت زیادہ. یہ آبرو بھی تو تیرے ہیں نا. تو نہیں ہے مجلس میں, یہ آبرو بھی تو تیرے ہیں نا, انہیں روک کے کیوں رکھا؟ تیرے اس بال کے ساتھ یہ بال پیدا ہوئے تھے نا, تیرے جسم کے ساتھ ہوئے. وہ لمبے ہوتے ہوتے اتنے لمبے ہوئے کہ ان کو کاٹنا ضروری تھا. جیسے وہ تیری آنکھوں پہ اب روک کے بیٹھا, اسی طرح محمد آخری کی اس غیبت میں آخری محمد کو روک کے بیٹھا. نہیں ہے تو مجلس میں, صرف سر سنتا, تجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہوں. چوتھے آسمان پہ جماعت ہوئی, کہا کہ آخری کا تمہیں پہلے کے پیچھے بھی پڑے گا, آخری کے پیچھے بھی پڑے گا. ایک جماعت ہوئی ہے چوتھے پہ, وہاں پڑی ہے تو نے پہلے محمد کے پیچھے. ایک ہوگی فرش پہ, عیسیٰ بھی آئیں گے, حضرت مہدی بھی آئیں گے. کعبہ کی چھت پہ ہوگی آذان, وہ تیری اور میری طرح مسجد کے چھوڑ کے گلی میں نہیں بیٹھیں گے. کعبہ کی چھت پہ ہوگی آذان, وقت ہوگا نماز کا. تیری میری طرح نماز سے بھاگیں گے نہیں, وقت ہوگا نماز کا. عیسیٰ سے کہیں گے مہدی آئیں دادا نماز پڑھائیں. عیسیٰ سے کہیں گے آئیں دادا نماز پڑھائیں. کہا پڑھانے کے لیے نہیں آیا, تیرے پیچھے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. پڑھانے کے لیے نہیں آیا, تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آیا, تیرے پیچھے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اب امام ہوتا ہے ماموم سے افضل, علم میں
حلم میں، شجاعت میں، حسب میں، نسب میں غیر عالم اگر آگے کھڑا ہو، عالم پیچھے ہو تو اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تک عالم موجود ہے غیر عالم پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب عیسیٰ کی تلاشی لے، تورات نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، قرآن میں عیسیٰ کا تعارف کروا رہا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبی، خبردار مجھے اللہ کا بیٹا نہیں کہنا، میں اللہ کا عبد ہوں۔ انی عبداللہ ہے، میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں۔ اس کی توحید کا اعلان کیا، پھر کہا صاحب کتاب ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ وجعلنی نبیّا، نبی بن کے آیا ہوں، 40 سال تک محتاج نبوت نہیں، اور جس کا امتی آتے ہوئے نبی ہے۔ اور یہ ہے عیسیٰ کا تعارف۔ صرف اتنا نہیں، عیسیٰ کی ماں کون؟ پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی النساء العالمین، مریم تو بتول بی بی ہے۔ اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر لیا، اللہ نے تجھے عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بتول۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں صاحب عزت۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں معصوم۔ عیسیٰ کون؟ جو خود نبی۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کلمہ۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب شریعت۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کتاب۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب رسالت۔ نہیں ہے تو مجلس میں، نہیں ہے تو مجلس میں، نہیں ہے تو مجلس میں۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بتول۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں معصوم۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں چنی ہوئی۔ عیسیٰ کون؟ جو 3 دن کا نبی۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کتاب۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کلمہ۔ عیسیٰ کون؟ جو نبی ہے۔ عیسیٰ کون؟ جو رسول ہے۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب شریعت ہے۔ اگر علی کے 11ویں بیٹے کو عیسیٰ جیسا مقدس نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو کسی کافر ماں کے کافر بیٹے نے ابو الائمہ کو کیسے نماز پڑھائی؟ کسی گناہگار ماں کے جی سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ تو کسی نے کیسے نماز پڑھا؟ اس کی تو اپنی نہیں۔ جس دلیل کو تو دلیل بنا رہا ہے وہ تو اس کی اپنی ریجیکٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر بھیج بھی گئے تھے تو ان ایام میں، صرف آپ کے لیے، ان ایام میں پیغمبر نے تو اسامہ کا لشکر تیار کیا تھا، پتہ نہیں اب کہاں ہے، اور کہا تھا اس لشکر میں جاؤ۔ پیغمبر نے کہا تھا لشکر میں جاؤ، یہ رہ گیا پیچھے۔ اس پیغمبر کی اتباع کی ہے یا پیغمبر کی نافرمانی کی ہے؟ نہیں ہے تو مجلس میں۔ پیغمبر کی مانتا تو جیش اسامہ میں جاتا، جیش اسامہ میں نہیں گیا تو گستاخ نبی۔ جو رسول کی زندگی میں رسول کا گستاخ ہے، میں کیسے کہوں کہ وہ صحابی رسول ہے؟ اور اگر یہی گستاخی نہ ہوتی، آج تو اور میں یہ کالے لباس میں ہر گلی ماتم حسین نہ کرتے، راضی رہنا۔ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ لکڑیاں مدینے میں اکٹھی ہوئی، آگ کربلا میں جلی۔ میں کہتا ہوں علماء، ہم نے تو مدینے میں سے بھی شعلے اٹھتے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ آج جس کی شہادت ہے نا، وہ ہے زین العابدین، وہ ہے سید الساجدین۔ حکم ہے مجھے شبیر کی شہادت کا۔ چلو، باپ کو بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں، بیٹے کو باپ کا پرسہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔
آج اس کی شہادت ہے کہ جس کا جسم کا گوشت کڑیاں کھا گئی. اللہ اکبر. بسم اللہ. آج اس کی شہادت ہے جو عزادار بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا. بازار سے نکلتا تو لوگ گوشت چھپا لیتے. بسم اللہ. چھپا لیتے تھے گوشت. بس کسی وقت میں کسی سے نہ چھپایا گیا. معصوم پوچھتے ہیں اس جانور کو جانوروں کے سامنے تو نہیں ذبح کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ. فضائل تیری اپنی مرضی کا. مدینہ کربلا نجف سے شام سے میرے فضائل نہیں سننے آتی، صرف اتنا دیکھنے آتی ہے میرے اکبر کے زخم کا مرہم کون لاتا. بسم اللہ. پانی پلایا تھا مولت میرے نبی کی شریعت ہے. کربلا کی طرف منہ کر کے کہتا ہائے او میرا پیاسا بابا، ہائے او میرا غریب بابا. نہیں پڑھتا ساری شہادت. ابیانی ہے مظلوم کی شبیہ. شبیہ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا. سارے دن کا تھکا ہوا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی عباس کے بازو، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی ہر کو اٹھا لایا، کبھی اصغر کو دفنا کے آ رہا. صرف چند منٹ، زیادہ میں نے نہیں پڑھنا. مجھے احساس ہے کہ تو تھک چکا ہے. نہیں تھکی تو علی کی بیٹی، نہیں تھکا تو سجاد. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور اٹھا اٹھا کے لاشیں نا، پھر کمر بند باندھا، تلوار نیام سے نکالے. او بدبختو، نہیں جانتے میں شیر خدا کا بیٹا ہوں. اور تلوار چلائی، اتنی چلائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، اور کوفہ تک فوجوں کی پشتے لگی ہیں. یہ آسمان سے کوئی لکھا ہوا آ گیا، حسین جنگ کرنی تھی تو غازی کیوں مروایا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسین جنگ ہی کرنی تھی تو اکبر کے سینے سے برچھی کیوں نکالی؟ جنگ ہی کرنی تھی تو بہنوں کو ساتھ کیوں لایا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے تلوار نیام میں ڈالی. آبرو کٹے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، زخمی پیشانی. آ گیا خیام حسینی کے دروازے پہ، زخمی پیشانی بہن کے خیمے کی چوب سے لگا کہ انما یرید اللہ کی آیت پڑھی. اندر سے فضا آئی. فضا نے دیکھا اور جا کے مخدومہ سے کہا حسین غریب بن کے، سوالی بن کے آئے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسین سوالی بن کے آیا ہے. بہن دروازے پہ آئی، کہا حسین بہنوں سے بھائیوں کا کون سا پردہ؟ بھیا خیمے میں آ. کہا اس حالت میں ہوں، میں خیمے میں نہیں آ سکتا. بسم اللہ. میں خیمے میں نہیں آ سکتا. میرے آنے سے ہو سکتا ہے کوئی مستور نہ مر جائے، کوئی بی بی نہ مر جائے، کوئی مرے نہ مرے، میرے سینے کا تعویذ ضرور مر جائے. بسم اللہ بسم اللہ. جسے اللہ نے ہاتھ دیے مظلوم کربلا کے غم میں سینے پہ آنے چاہیے. آج نہیں آئے گا تو حسین کی اماں کو کب حسین کا پرسہ دے گا؟ آج سجاد کا پرسہ بھی دے، غریب کربلا کا پرسہ بھی دے. بسم اللہ. حسین خیمے آئے، بہن سے کہا یا اختی ایتینی بثوب العتیق، بہن مجھے کوئی پرانا لباس دے دے. کہا وہ تیرے تو لباس عرش سے آئے تھے، آج پرانا کیوں لباس مانگتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ ہے کرائے کے قاتل. اللہ اکبر. یہ ہے کرائے کے قاتل.
کوئی میرا امامہ لوٹے گا، کوئی میری ابا لوٹے گا، کوئی میری کبا لوٹے گا، کوئی میرا پیران لوٹے گا۔ میں چاہتا ہوں تجھ جیسی غیرت مند بہن جب میرے لاشے پہ آئے نا، کوئی کپڑا تو میرے تن پہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جسے مذہب اجازت دے وہ ماتم ضرور۔ نوجوانوں تو وہاں اکبر کو پرسہ دینا چاہیے، عباس کا پرسہ دینا چاہیے۔ ہاں دادارو کہا میرا سجاد کہا ہے، کہ وہ بستر بیماری پہ اسے سجاد کے طرف گئے نا مولا، سجاد نے اٹھنے کی کوشش کی کہ بابا آ رہا ہے، بابے کی تعظیم کے لیے 2 عصا کا سہارا لے کے ادھر سے سجاد اٹھے، ادھر سے زخمی بابا کو دیکھا۔ این این اخی الاکبر، این این مسلم، این این حبیب، این این امی العباس۔ بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بابا مسلم کہاں ہے؟ بابا حبیب کہاں ہے؟ بابا میرا اکبر کہاں ہے؟ حسین تجربہ کر چکا تھا نا عباس کے لاشے پہ، حسین تجربہ کر چکا تھا نا، حسین جانتے تھے کہ بھائیاں کی جدائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ کہا سجاد تو کب تک پوچھتا رہے گا، میں کب تک بتاؤں گا، سارے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا تو بچا ہے بسم اللہ، یا لحظے کا مہمان میں بچا ہوں۔ یہ اپنی امامت کی دستار سبھا سجاد سے ودا کر کے باہر آئے، کہا مجھے خیام سے باہر جانے سے پہلے یہ پرانا لباس دے دو۔ جیسے زینب نے پرانا لباس دیا، فضہ نے چیخیں مارنی شروع کی۔ کہا فضہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ لباس مدینے میں جب تیری اماں سی رہی تھی نا، سی بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی، سی بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ اب سینہ پیارا نہ کرنا، سی بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی، سی بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ میں نے پوچھا بنت رسول سی بھی رہی ہو رو بھی رہی ہو؟ کہا یہی لباس 10 محرم کربلا میں جب میرا چھوٹا بیٹا مانگے، سمجھ لو زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہنوں سے ودا کیا۔ حسین کا گھوڑا نہیں، حسین کا جنازہ ہے۔ حسین کا گھوڑا، کوئی بیوی کہتی ہے واہ حجابہ، کوئی بیوی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بیوی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی بیوی کہتی ہے واہ اکبرہ۔ یا گھوڑے نے چلنے کا ارادہ کیا، یا مولا نے لگاؤں کھینچی، گھوڑے نہ چلنے سے انکار کر دیا۔ کہا گھوڑا سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں، چند لحظوں کی تو بات ہے، ابھی مہمان ہوں میں تیرا، چند لحظوں میں میں تیری زین پہ سوار نہیں ہوں گا، میں تجھے وعدہ کرتا ہوں بس چند لحظوں کا مہمان ہوں۔ گھوڑا اپنی بھی زبان بے زبانی میں بول کے کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ کیا دیکھا؟ 4 سال کی معصومہ ہے، گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، لپٹ کے کہتی ہے میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اٹھا کے پیار کیا، پیار کر کے مقتل کی طرف گئے، مقتل کی طرف گئے، کتنے ناریوں کو فنار کیا۔ نہیں پڑھ سکتا سارے بسائر، نہیں پڑھ سکتا، بس سب طرف سے حملہ ہوا۔ کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کتنے منٹ نہ حسین زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، وہ حسین تیروں کی کانیوں پہ، تیروں کی نوپے۔ زہرا تیری اپنی قسمت، تیرے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر۔ اللمان اللمان اللمان، تیرے بیٹے کے جنازے پہ تیر، ایک کا تیروں پہ جنازہ۔ مجھے نہیں پتا ذوالجناح سے کیسے اترا، ساری شہادت نہیں پڑھتا، صرف ایک جملہ شہادت پڑھوں تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا، میں نہیں پڑھ سکتا کیسے اترا، لیکن جیسے اترا زین ذوالجناح سے جب اترا نا، 17ویں قدم پہ ذوالجناح کو پتہ چلا کہ میری زین پہ سوار نہیں ہے، آ کے مولا کا طواف کرنا شروع کیا، گوڈی لگائی، پھر پاسا لگایا، کہا میری غلطی سے چڑھا اترا ہے تو چڑھا، میری غلطی سے اترا ہے، لے آؤ میرے مولا کی شبی، میری غلطی سے اترا ہے تو چڑھا۔ کہا نہیں نہیں نہ، تیری غلطی سے یہی منظور خدا تھا، یہ میرا زخمی امامہ، یہ میری ٹوٹی ہوئی تلوار، آزادارو زخمی امامہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے جب خیام حسینی میں پڑا، پہنچا تو سکینہ نے نہیں پوچھا، کہا یا جواد ابی،
मातम हुसैन। Apa cak?